ایک بار رجو ماتھا پکڑ کے بیٹھی تھی. پھر للہ وہاں پہ آیا اور پوچھا، ماں کیا ہوا آپ کو؟ آپ اس طرح سے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو رجو بولی، میرا سر دکھ رہا ہے بیٹا، اس لیے. پھر للہ بولا، اچھا آپ دوائی لے لو نا، یا پھر میں آپ کا سر دبا دیتا ہوں. تو رجو بولی، نہیں نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، چلو میں تمہارے لیے ٹفن بنا دیتی ہوں، تمہیں اسکول بھی تو جانا ہوگا. پھر رجو ناشتہ بنانے میں لگ جاتی ہے اور اچانک سے پکاتے پکاتے وہ زمین پر گر جاتی ہے. للہ اور ساسو ماں دونوں دوڑ کر جاتے ہیں اور رجو کو زمین پر گرا ہوا دیکھتے ہیں. للہ کہتا ہے، کیا ہوا ماں، آپ گر کیسے گئیں؟ پھر ساسو ماں کہتی ہیں، ارے کیا ہوا، آخر تم گر کیسے گئی؟ تو رجو کہتی ہے، میرا سر بہت دکھ رہا ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، سر پھٹا جا رہا ہے. جب ساسو ماں نے رجو کو چھو کر دیکھا تب اس کا شریر تپ رہا تھا. تو ساسو ماں نے کہا، تمہیں تو بخار ہوا ہے، اس وجہ سے تمہارا سر دکھ رہا ہے، لیکن اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، تم تو بس اپنی ہی من مانی چلاتی ہو، کچھ بتانا ضروری ہی نہیں سمجھتی. تم بتاؤ گی تو تب ہمیں پتا چلے گا نا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے یا نہیں. چلو اب جا کر آرام کرو، ناشتہ میں بنا دیتی ہوں. پھر رجو جا کر سو جاتی ہے اور ساسو ماں للہ کے لیے ناشتہ بناتی ہیں. پھر ساسو ماں حکیم کو علاج کے لیے بلا لاتی ہیں. حکیم رجو کو دوائی دے دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر میں ببن آتا ہے اور کہتا ہے، آخر اسے ہوا کیا ہے، یہ سوئی کیوں ہوئی ہے؟ تو ساسو ماں نے کہا، ارے جو بیمار ہے اسے بخار ہے. یہ سن کر ببن نے کہا، تو اس نے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا اس بارے میں، ورنہ میں دوائیاں لا کر دیتا نا. تو ساسو ماں نے کہا، ارے مجھے کون سا بتایا اس نے، وہ کچھ بتاتی بھی ہے بھلا، پتا نہیں اسے بتانے میں کیا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں جلاد ہوں، اس کی پرواہ نہیں کرتی، اس لیے یہ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی ہے. آج للہ کا ناشتہ میں نے بنایا اور میں نے اسے کہا کہ تم جا کر آرام کرو. یہ سن کر ببن کہتا ہے، ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کیا. پھر ببن رجو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، جب تک تم پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تم اٹھنا مت. لیکن اگلے ہی دن رجو پورے طریقے سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور واپس سے وہ گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہے. وہ کبھی کچن سنبھالتی ہے اور کبھی بازار جاتی ہے، دن بھر کام کرتی ہی رہتی ہے. اور اگلے دن رجو کو زکام پکڑ لیتا ہے اور وہ زور زور سے چیخنے لگتی ہے. اس کو زور زور سے چیختا ہوا دیکھ کر ساسو ماں کہتی ہیں، ارے پھر سے نیا بہانہ، پہلے بخار ہوا اور اب سردی، تمہیں کل ہی تو دوائیاں کھلائی تھیں، اتنی جلدی دوبارہ بیمار کیسے ہو گئی تم؟ ارے تم اتنی بھی تو کمزور نہیں ہو کہ بار بار بیمار ہوتی رہو. ارے گھر کے کاموں میں بھی تو ہاتھ بٹاتی ہوں، بیمار ہو کر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو کہ ساری ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں؟ تو رجو نے کہا، نہیں ماں کچھ نہیں ہے، لیکن میں بار بار بیمار ہو جا رہی ہوں تو اس میں میری کیا غلطی ہے، مجھے آرام چاہیے. یہ سن کر ماں نے کہا، ارے کیا تمہیں آرام چاہیے؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ تم جھولے پہ جھولنا چاہتی ہو اور سارا کام مجھے دے دینا چاہتی ہو، سارا گھر میں سنبھالوں؟ تو رجو کہتی ہے، ارے نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا،
تو ساسو ماں کہتی ہیں ارے کیا مطلب تھا تمہارا؟ ہمارے گھر پر سردی کی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں، تم انہیں کھاؤ اور جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ پھر رجو سردی کی دوائی کھا لیتی ہے اور کچھ گھنٹوں میں ہی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ اگلے دن سو کر اٹھتی ہے تب وہ پلنگ سے اٹھ ہی نہیں پاتی اور کہتی ہے ہائے ہائے میرا بدن بہت درد کر رہا ہے۔ پھر للہ، ساسو ماں اور ببن تینوں دوڑ کر اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہوا کیا ہے تمہیں؟ تم اتنی تکلیف میں کیوں لگ رہی ہو؟ تو رجو کہتی ہے میرا پورا بدن درد کر رہا ہے، میں تو اٹھ ہی نہیں پا رہی، میں سچ بتا رہی ہوں مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ تو ساسو ماں کہتی ہیں ارے اس کے تو ہزاروں نخرے ہیں، کبھی کیا تو کبھی کیا، کبھی سردی، کبھی کھانسی، کبھی بخار، اور کبھی کہہ رہی ہے کہ بدن دکھ رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا، تو گھر کے کام کون کرے گا؟ ارے جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ تو رجو کہتی ہے نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میرا بدن سچ میں بہت درد کر رہا ہے، میں نہیں چل پاؤں گی، میرے اندر کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو ببن کہتا ہے ٹھیک ہے میں حکیم کو بلا لاتا ہوں۔ پھر ببن دوبارہ حکیم کو بلا لاتا ہے، حکیم آتا ہے اور دوبارہ رجو کا علاج کرتا ہے۔ علاج کرنے کے بعد ببن کہتا ہے آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے، یہ بار بار بیمار کیوں پڑ رہی ہے؟ پہلے اسے بخار ہوا، پھر سردی ہوئی، اور اب بدن میں درد کا کہہ رہی ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتی، یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ تو حکیم کہتا ہے اس کے شریر میں کمزوری ہو گئی ہے، اور کمزوری کی وجہ سے اسے ہزار بیماریاں ہو رہی ہیں، کبھی کیا تو کبھی کیا، اس کو آرام ملنا بہت ضروری ہے، اور سمے سمے پر ضرورت کی چیزیں کھانا اور ہر کام سمے پر کرنا بہت ضروری ہے۔ شاید وہ کام کرنے کے چکر میں کھانے پینے پر دھیان ہی نہیں دیتی ہے، اس وجہ سے اتنی کمزوریاں آ گئی ہیں اس کے شریر میں، اور بار بار بیمار پڑ رہی ہے۔ کھانا پینا سمے پر کرنا اور شریر کو پورا آرام دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم سب گھر کے کام آپس میں بانٹ لو، اس کے اوپر سارے گھر کا بوجھ مت ڈالو۔ اگر وہ اکیلے ہی گھر کے سارے کام کرتی رہے گی تو ایسا بار بار ہوتا رہے گا، اور وہ بار بار بیمار پڑتی رہے گی، اور پھر بار بار علاج کرنے سے ٹھیک بھی نہیں ہوگی۔ تو ایک بار اس اپائے کو آزما کر دیکھو، کمزوری کے جاتے ہی وہ دوبارہ پہلے کی طرح ہو جائے گی، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اسے بس کمزوری ہے، اور کمزوری کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو ببن کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر سب مل کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور سب کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم گھر کا کام آپس میں بانٹ لیں گے، تھوڑا تھوڑا کام سب کریں گے، اور رجو کے اوپر سارا کام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بول کر سب نے گھر کے کام آپس میں بانٹ لیے۔ رجو کھانا بناتی، للہ جھاڑو دیتا، ببن برتن دھو دیتا، اور ساسو ماں کپڑے دھو دیتی۔ چاروں مل کر اسی طرح گھر کے پورے کام کو آپس میں بانٹ لیتے اور آپس میں مل جل کر کام کرتے تھے۔ یوں شریر کو آرام ملنے کی وجہ سے اور سمے سمے پر کھانے اور سونے کی وجہ سے رجو کی طبیعت پہلے ہی کی طرح ہونے لگی، اور دوبارہ اسے کوئی بیماری نہیں ہوئی۔